شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی تحریک پاکستان کے کارکن اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کے سب سے چھوٹے فرزند اور موجودہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 عیسوی کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں ہوئی۔ اردو کے مشہور شاعر مولانا ذکی کیفی اور اردو کی مشہور غیر منقوط کتاب ہادی عالم کے مصنف مولانا محمد ولی رازی بھی مفتی محمد تقی عثمانی کے بھائی ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب لائن کراچی میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے والد بزرگوار کی نگرانی میں دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد 1961 میں اسی ادارے سے ہی فقہ میں تخصص کیا۔ بعد ازاں جامعہ پنجاب میں عربی ادب میں ماسٹرز اور جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان علماء میں خود ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی کے علاوہ مولانا ادریس کاندھلوی، محمد زکریا کاندھلوی اور مولانا محمد سرفراز خان صفدر شامل ہیں۔ آپ نے تزکیہ کا سفر مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی اور مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی زیر نگرانی طے کیا، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے مائناز خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی دونوں علماء کے خلیفہ ہیں اور چاروں سلاسل تصوف یعنی قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ میں اجازت رکھتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی اصول معیشت پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ملکی و غیر ملکی جامعات وقتاً فوقتاً اپنے یہاں آپ کے خطبات کا انتظام کرتی رہتی ہیں۔ آپ چند سالوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری دے رہے ہیں۔ پہلے آپ ایک فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور اب دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ آپ کو اپنے ایک استاد مفتی صحبان محمود نے شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں 1973 کے دستور سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے 1973 عیسوی کے آئین کی روشنی میں ایک مشاورتی اکائی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ مفتی محمد تقی عثمانی اس کونسل کے بانی ارکان میں سے تھے۔ آپ نے قرآن مجید میں بیان کردہ اللہ کے حدود اور ان کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے بھی کئی سفارشات پیش کی۔ مفتی تقی عثمانی جامعہ کراچی سے وکالت کی سند حاصل کرنے کے بعد طویل عرصے کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاق شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہے۔ آپ شریعت اپیلیٹ بینچ کے منصف اعظم اور پاکستان کے قائم مقام منصف اعظم بھی رہے۔ آپ نے بحیثیت جج کئی اہم فیصلے کیے، جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے مشہور ہے۔ 2002 میں اسی فیصلے کی پاداش میں سابق جنرل پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں جب جدید معاشی نظام کی اساس جدید بیکنگ ہے، جس کا پورا ڈھانچہ سود کی بنیادوں پر کھڑا ہے، مسلمان ملکوں میں اللہ کے نافرمانی کی زد میں آئے بغیر معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھنا ایک مستقل مسئلہ تھا۔ لیکن اب مفتی صاحب کی مجددانہ کوششوں کی بدولت یہ مستقل طور پر حل ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب نے شریعت کے حدود میں رہ کر بینکاری کا ایسا نظام وضع کیا ہے جو عصر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے اس نظام کو اسلامی فقہ اکیڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زائد منافع کمایا ہے۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ اور آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا جب آپ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بنوری کی ہدایت پر 1974 کے قادیانی مخالف تحریک میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ قادیانی کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں آپ نے مولانا سمیع الحق کے ساتھ مل کر ایک دستاویز تیار کی جو قادیانیوں کے خلاف پارلیمان میں پیش کی گئی۔
9/11 حملے کے بعد جب پرویز مشرف کی حکومت پاکستان کو سامراجی مقاصد کے سامنے قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کیا گیا تو مفتی صاحب نے اس معاملے پر اپنے کالموں اور بیانوں کے ذریعے کھل کر مخالفت کی۔ آپ نے افغانستان کی اسلامی ریاست پر امریکہ کے حملے کو طاغوتی سامراج کا تیسرا دنیا کے ممالک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ حقوق نسواں بل میں ترمیم اور لال مسجد کے معاملے پر بھی کھل کر اظہار خیال کیا اور حکومتی موقف کو جھوٹ اور دغا کا پرندہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور ٹی وی پر آ کر ان شیطانی فتنوں کی مذمت کی اور عوام کو توہین کے عمل میں ملوث ممالک کا معاشی بائیکاٹ کرنے کا فتویٰ دیا۔ مفتی صاحب نے 18 فروری کے انتخابات کے بعد پرویز مشرف سے استعفیٰ کا بھی مطالبہ کیا۔ 22 مارچ 2019 بروز جمعہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے قاتلانہ حملہ کیا گیا جس سے ان کی گاڑی کا ڈرائیور جان بحق ہو گیا، تاہم مفتی تقی عثمانی صاحب محفوظ رہے۔ شیخ الاسلام جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی کو اپریل 2019 کو روس میں اعزازی طور پر علمی خلعت زیب تن کرایا گیا جو روس کا بہت اعلیٰ علمی اعزاز ہے۔ مفتی تقی عثمانی اپنی علمی خدمات کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اعزازات اور ایوارڈ سے نوازے گئے ہیں۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے بھی ان کو اعلیٰ ترین سول اعزاز دینے کا اعلان کیا تھا۔ بااثر ترین مسلمان شخصیت حال ہی میں عمان کے عالمی اسلامی تحقیقی ادارے المجمع الملکی للبحوث الاسلامیہ نے انہیں 2020 کی اسلامی دنیا کے بااثر ترین شخصیت کے طور پر نامزد کیا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔